بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو اتنی دیر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ تو بس اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین کو آئے اور 3 اقسام کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل باران رحمت برستی رہی۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو عرش پہ بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا اور 40 سال تک وہ جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتے اس مجسمے کو دیکھتے ہیں کہ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا اور کیسے زندہ ہوگا۔ جب 40 سال تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا، آج میں اپنی روح اس مٹی کے پتلے میں ڈالوں گا، اور جب ایسا ہو تو تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کر دینا۔ سب فرشتے اس پتلے کو حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے، اتنے میں اللہ نے اس میں اپنی روح ڈال دی تو آدم نے چھینک لی اور تمام فرشتے سجدے میں گر کے اللہ کی تعریف کرنے لگے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس تکبر اور حسد کر بیٹھا، اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو پیدا کیا اور ان کی جنت میں کی گئی غلطی کے سبب ان کو زمین پر بھیج دیا گیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے۔ اور یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دے کے اللہ کو راضی کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ تاریخ نے لکھا، جب آدم اور بی بی حوا زمین کو آئے تو 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت جبریل علیہ السلام انہیں مکہ میں جبل عرفات پر چھوڑ کر آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ پھر حضرت جبریل اور حضرت آدم علیہ السلام نے مل کر ایک گھر کا نشان قائم کیا جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جسے آج بھی اللہ کا گھر خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی خطا کو لے کر پشیمان ہوتے تھے یا اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے تو اس جگہ آ کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملی تھی تو ان کی شخصیت اور ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کو واضح کر دی تھی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 40 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے، تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل و قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروایا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء و اولیاء زمین تک پہنچیں گے۔ اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پہ پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا دل کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پہ جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک سے ان کو جنت کے فرشتے ملے اور کہنے لگے کہ اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا آدم کے لیے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں،
آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ کے پاس آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ نے ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد کو دے دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو ان کے جسم کو ایسی ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پہ اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کے بھی کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیس، تو کچھ کے نزدیک عراق۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ عنقریب اس زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد سے یہ وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کریں۔ اور تاریخ نے لکھا، جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی، اور بیچ میں ایک قبر کھود کے اپنی تحریر چھوڑ دی۔ اور جب امام علی علیہ السلام نے شہادت پائی، انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو اونٹ پہ رکھ کے حسن و حسین پیچھے چلتے رہنا، جہاں اونٹ رکے وہیں ایک چمکیلا پتھر ہوگا، اس کو ہٹانا، میری قبر پہلے سے ہی بنی ہوگی۔ جب امام حسن و حسین اس جگہ پہنچے تو اس چمکیلے پتھر کو اٹھایا تو ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی تھی، دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی تھی، اور بیچ میں ایک قبر کھودی ہوئی تھی اور اس میں یہ تحریر تھی کہ یہ قبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وقت کے امام، رسول اللہ کے وصی، اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب کے لیے بنائی ہے، علی ابن ابی طالب کے لیے بنائی ہے۔